اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام عنوان کلی کے تحت ہمارا درس جو چل رہا ہے وہ تاریخ اہل بیت کا جامعۃ الفاطمہ دہلی کی خواہران اور دیگر ہمارے متعدد برادران اور عزیزان کے لیے، اور آسان زبان میں ہے، عام فہم، تاکہ سبھی کے لیے قابل فہم ہو، عوام الناس بھی اگر سنیں تو بہرہ مند ہوں، اس سے مستفید ہوں۔ امام زمانہ کے سلسلے میں درس کا آغاز ہو چکا تھا۔ امام زمانہ سے متعلق جو دروس پیش کرنے اس کی کچھ تمہید پیش کی اور آپ سے متعلق کتابوں کا کچھ خاکہ پیش کیا، کتابوں کو جائزہ لیا گیا، جو ہمارے اعتبار سے اگر 10 جلسے ہوتے ہیں تو اہمیت کے اعتبار سے ٹاپ 3 جو جلسے ہیں ان میں سے ایک جلسہ ہے امام کے متعلق، معصومین کے متعلق کتابوں پر مشتمل جو جلسہ ہوتا ہے۔ لہٰذا گزشتہ درس جو ہے وہ بہت اہم تھا، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے، اسلامک اسٹوڈنٹس کے لیے اور طالب علموں کے لیے، طالبات کے لیے۔ وہ ضرور آپ لوگ غور سے سنیے گا، اس کو ذہن محفوظ رکھیے گا۔ اب ہم شناس نامہ فردی پہ آ جاتے ہیں اور ذاتی تعارف امام کا، تو اس میں جو ہے وہ حالانکہ تعارف کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے ان شخصیتوں کو، لیکن ہاں ان کا تعارف کرا کر کے ہم اپنا تعارف کرانا اس میں چاہتے ہیں، ہمیں شرف ملتا ہے۔ اس باب سے ہم تعارف کرا رہے ہیں امام کے ذات کا۔ امام کا نام نامی وہی تھا میم ہے میم دال، جو رسول اکرم کا نام تھا۔ رسول نے فرمایا بھی ہے کہ جو ہمارا آخری جانشین ہوگا اس کا نام ہمارا نام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امام کا نام وہی نبی کا نام تھا، ٹھیک ہے، امام حسن عسکری کے فرزند۔ کنیت آپ کی 2 کنیت بتائی جاتی ہے، ایک ابو القاسم اور ایک ابا صالح۔ جو نبی کا نام تھا، جو نبی کی کنیت تھی، وہی آپ کا نام اور کنیت ہے، عنوان سے ابو القاسم بتایا جاتا ہے، اور ابا صالح بھی بعض جگہوں پر بعض کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہ کنیت جو ہے آیا اولاد کی وجہ سے ہے یا اولاد نہیں ہے، کسی صفت کی وجہ سے، جیسے ابو تراب کنیت و عنوان سے ہے، یہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے۔ اولاد کے سلسلے میں 3 نظریے ہیں جو آگے میں عرض کروں گا، اس نظریے کی بنیاد پر آپ اس کنیت کی بھی حقیقت کو پرکھ سکتے ہیں۔ القاب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے القاب جو ہیں وہ لا تحصیٰ ہیں، بہت سے القاب ہیں۔ امام سے متعلق زیارت وغیرہ آپ پڑھیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا، تفصیلی زیارات وغیرہ دیکھیے، اس میں پتہ چلے گا۔ دعاؤں کتابیں دیکھیے، دعا نطبہ پڑھیے تو اندازہ لگے گا امام کے القاب بہت ہیں۔ پروردگار عالم کے اسما کو محدود کیا جاتا ہے 100 اسما میں، 1000 اسما میں، لیکن دیکھا جائے تو لا محدود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اللہ کی اس حجت مظہر صفات ربانی کے القاب کو اگر دیکھا جائے تو محدود کر کے 2 4 6 10 میں بیان کیا جا سکتا ہے، بیان کرنا چاہیں تو، ورنہ یہ صرف اور صرف سارے القاب جو 5 7 10 20 جو بیان کیے جائیں گے وہ ایک جھلک ہے، نمونہ ہے، ورنہ القاب امام کے بہت زیادہ کثرت سے موجود ہیں۔ میں مثال کے طور پہ 5 7 القاب پیش کر رہا ہوں۔ مثلا سب سے زیادہ مشہور لقب جو وہ مہدی ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے ہدایت کے تمام سرچشموں سے آراستہ کر کے دنیا بھیجا، خود ہدایت یافتہ ہے، دوسروں کی ہدایت کرتا ہے، مہدی ہادی۔ اور یہ ایسا لقب ہے کہ جو آپ کے نام کے عنوان سے بھی مشہور ہو گیا ہے، بہت اکثر کہا جاتا ہے امام مہدی علیہ السلام۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام کا جو اصل نام ہے وہ ہم لوگ حد ادب کے تقاضے کے تحت، یا اگر روایت کو مان لیا جائے تو روایت کی مناہی کے تحت، ممنوعیت کے تحت زبان پہ پورا نام جاری نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے لقب کو نام کے عنوان سے پیش کرتے ہیں، چونکہ یہ لقب بھی کثرت سے روایات میں آیا ہے مہدی۔ اس کے علاوہ بقیت اللہ ہے نا، تو بقیت اللہ قرآن میں لفظ آیا ہے، اور بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ٹھیک ہے۔ تو بقیت اللہ جو ہے تفسیروں میں بتایا گیا ہے کہ امام کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قائم آل محمد آپ کا ایک مشہور لقب ہے، اور ساتھ میں ایک نام آپ کا، ایک لقب آپ کا صاحب الزمان ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ولی عصر ہے آپ کا لقب، اور اسی طریقے سے حجت اللہ، چونکہ قطب عالم امکان اور حجت خدا آپ کی ذات ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا کا نظام باقی ہے۔ آپ کے والد محترم جناب حسن ابن علی
یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. ان کے سلسلے میں الگ سے تفصیلی دروس بیان ہو چکے، لہٰذا اس وضاحت میں پڑھنے کی ضرورت اب نہیں ہے. آپ کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون ہیں. جناب نرجس خاتون کے اور بھی کچھ کتابوں میں نام لکھے ہوئے ہیں، مثلا سوسن ہے، حدیثہ یا حدیثہ، سیقل، ٹھیک ہے، ملیکہ، ریحانہ وغیرہ، اس کے علاوہ بھی کچھ اور نام. لیکن تمام مطالعات کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، نام صرف ایک ہے آپ کا، نرگس ہے اردو میں اور فارسی میں. عربی میں گاف نہیں ہوتا تو گاف یا جی کی آواز، جے کی آواز نکلتی ہے، جیم کی آواز، لہٰذا وہ نرجس ہو گیا. لیکن نام ایک ہے. باقی جتنے بھی القاب ہیں، جو 3-4 میں نے لیے، 3-4 نام یا ان کے علاوہ جتنے بھی اسامی ہیں، وہ سب آپ کے لقب ہیں، القاب ہیں. جیسے امام زمانہ کے بہت سے القاب ہیں، ویسے ہی آپ کی مادر گرامی کے بھی بہت سے القاب ہیں. اور القاب کیوں دیے گئے اس کی بھی وجوہات ہیں. اور یہ بات عرض کر دوں، اگر نام کہا جائے کہ نام ہے تو نام ایک ہی ذات کے کئی نام ہیں. امام حسن عسکری کی ایک ہی شریک حیات تھیں. اب روایات، اختلاف روایات کی بنیاد پر کنیز یا حور، لیکن ایک ہی شریک تھیں آپ کی جو مادر امام زمانہ ہیں، اور انہی کے کئی نام ہو سکتے ہیں. اب اگر ایک تھیں کئی نام ہیں تو اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام زمانہ کی ولادت کو چھپایا جانا تھا، لہٰذا اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں بھی ایسی ہو سکتی تھیں جو امام کی ولادت کو چھپا لے جائے، وہ سارے امور انجام دیے جاتے تھے تمہیدن اور مقدمہ سازی کے طور پہ. لہٰذا آپ کے نام الگ الگ بتائے گئے تاکہ وہ لوگ جو ان کے گھر کے محرم اسرار نہیں ہیں وہ کنفیوز رہیں کہ ماں کون سی وہ خاتون ہے کہ جس کے بطن سے مہدی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں. چونکہ بادشاہ وقت جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ پتہ چلے اور اس کو ختم کر دیا جائے، جس کا انتظار دنیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا. جناب نرگس خاتون کے سلسلے میں یہ عرض کروں کہ جناب نرگس کے سلسلے میں الگ الگ نظریے بیان کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ امام کی ولادت مخفی رکھنا تھا، لہٰذا آپ کی والدہ کے بارے میں اختلاف روایات ہے. نام اور القاب کی جہاد سے بھی اختلاف روایات ہے، اور اس جہت سے بھی کہ آپ کنیز تھیں یا آزاد تھیں، حور تھیں، اس میں بھی اختلاف روایات ہے. اس میں بھی اختلاف روایات ہے، یعنی دونوں الگ الگ روایتیں ہیں کہ آپ کا قبیلہ نوبہ سے، نوبہ جو سوڈان فعلی ابھی آج کل کے سوڈان کا علاقہ ہے، افریقہ سے تعلق تھا، یا روم کے سے تعلق تھا. آپ کا نوبہ کی بیٹی تھیں یا روم کی شہزادی تھیں. ٹھیک ہے. روم سے آپ کا تعلق تھا، اس کو بھی لے کے اختلاف ہے. اور آپ کی ولادت کو لے کر آپ کی وفات کو بھی لے کے اختلاف ہے کہ آپ کی وفات سن 260 ہجری میں، یعنی اسی سال جب امام حسن عسکری کی وفات ہوئی، اسی شہادت ہوئی، اسی سال آپ کی وفات ہوئی ہے، یا اس کے قبل و بعد ہوئی ہے. 260 میں ہوئی ہے تو امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے ہوئی یا شہادت کے بعد ہوئی، یہ بھی اختلاف ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ ملکہ تھیں نام کی یا مسمہ تھا، اس میں باب مسمہ تھا ملکہ آپ کے نام میں کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، لیکن تمام چیزوں کو جو جمع کرتا ہوں میں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے، اور وہ روایت جو ہے اور بھی بہت سے علماء نے تحریر کی اپنی کتاب میں. وہ روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ کنیز تھیں بھی اور کنیز نہیں بھی تھیں. شیخ صدوق جیسی شخصیتوں نے اور بہت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ کنیز نہیں تھیں، حالانکہ اکثر کتابوں میں یہ کنیز تھیں. مگر دونوں کی اپنی اپنی جگہ بات صحیح ہے، اور میں کہتا ہوں کنیز تھی بھی اور کنیز نہیں بھی تھیں. ایک روایت میں پیش کر رہا ہوں جسے شیخ صدوق نے اور ان کے جیسے بہت سے بڑے علماء نے تحریر کیا ہے، حالانکہ سند کے اعتبار سے اس میں کسی نے شبہ بھی ایجاد کیا ہے، لیکن بہرحال محتوائی اعتبار سے امام زمانہ کے عظیم وجود کو دیکھتے ہوئے یہ روایت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک انتظام ہوا ہوگا، انتظام خاص امام آخر کے لیے. وہ کیا ہے کہ آپ کی جو والدہ تھیں جناب نرگس خاتون یا نرجس خاتون، یہ کنیز نہیں تھیں، یہ اصل میں روم کی شہزادی تھیں.
مسلمانوں نے جب لشکر کشی کی ہے، کوئی لشکر کشی ایسی ہوئی ہے کہ اس لشکر کشی میں آپ مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو کے گرفتار کر کے ادھر لائی گئی ہیں سرزمین عرب پہ، لیکن جو لائی گئی ہیں وہ لائی نہیں گئی ہیں بلکہ آپ آئی ہیں۔ وہ کیسے کہ شہزادی نے خواب میں دیکھا جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کو، جناب مریم کو، اور ان دونوں شخصیتوں کو ساتھ میں خواب میں دیکھا، اور جناب مریم کے سامنے جناب فاطمہ زہرا آپ کو، چونکہ عیسائیت کے مذہب پہ تھی، اٹلی میں روم میں عیسائیت تھی، لہٰذا جناب فاطمہ زہرا آپ کو دعوت اسلام دے رہی ہیں، اور جناب مریم کی موجودگی میں آپ اسلام کو قبول کرتی ہیں بیوی فاطمہ کے حکم سے، اور اس کے بعد آپ کو اسی خواب میں یہ بشارت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو جب لشکر حملہ کرے گا تو اس میں کسی صورت اپنے کو بے اسیری بے اندازی، یعنی ظاہر کریں ایسا کہ جیسے گرفتار ہو گئی ہیں، اور آپ اس لشکر کے ذریعے ادھر آ جائیے حجاز عرب۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لشکر کشی کے بہانے سے ایک ماحول بنتا ہے، اور آپ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں، گرفتار کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، اور اب جب ان کو بازار عرب میں فروخت کرنے کے لیے بھیجا گیا تو امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی 10ویں امام، اپنے نمائندے کو بھیجتے ہیں اس بازار میں، اور یہ فرماتے ہیں جناب رقم دے کر کے، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی رقم ہو اس رقم میں خریدنا، جو کہ لائی گئی تھی ان کے لیے امام کی بارگاہ میں آنے کے لیے، منگواتے ہیں خرید کر کے، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے عقد میں آپ کو قرار دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو کنیز نہیں تھیں، شہزادی تھیں، مگر طریقہ اپنایا ہے امام کی بارگاہ تک پہنچنے کا، وہ لشکر والا اور کنیزی والا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا نے اس وجہ سے آپ کو کنیز لکھا، اور ناصر باب روم کی شہزادی تھیں اور خود اپنے اختیار سے آئی تھیں، اور اس طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ شریک حیات بنتی ہیں۔ اور پھر اب یہاں پر آپ کو مختلف القاب سے نوازا جاتا ہے، اور وہاں پر دو وجہ ہیں۔ پہلی بات تو جو اچھی کنیزیں ہوتی تھیں، با کمال کنیزیں، جیسے جیسے کمال ان کے ظاہر ہوتے چلے جاتے تو اس کمال کی مناسبت سے ان کو القاب دیا جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ کیونکہ امام زمانہ سے کی مادر گرامی ہو رہی تھیں، اس انتصاب کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ آپ کی حیات میں، کچھ بعد میں راویوں نے آپ کو مختلف القاب سے نوازا، اور اس طریقے سے کئی نام آپ کے مشہور ہو گئے۔ یہ تمام روایتوں کے درمیان میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے پہلی عرض کیا کیونکہ الگ الگ نظریات ہیں، میں نقل نظریات کر رہا ہوں، باقی بررسی اور تحقیق کے سلسلے میں میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ خود محنت کیجیے اور ترقی کیجیے، تحقیق کیجیے اور نتیجے تک پہنچیے۔ امام آخر کی جو ولادت ہے وہ نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان سن 255 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ شہادت کے حوالے سے ہم نے ہر امام کا ذکر کیا ہے۔ یہ امام ہمارے الحمدللہ خدا کے فضل سے باحیات ہیں، اور بعد میں دجال جب آئے گا، سفیان ثوری آئے گا، یہ سب تمام چیزیں ہوں گی، سفیان جب آئے گا تو اس وقت ہم انشاءاللہ آخر زمانے کا کچھ تذکرہ کریں گے، تو شاید آپ کی کیفیت شہادت کا کچھ تذکرہ ہو۔ پروردگار عالم امام زمانہ کی عمر میں اضافہ فرمائے، اور امام کے ظہور میں تغیر فرمائے، اور ہم سب کو امام کے ناصرین و مددگار میں شمار فرمائے۔ امام کی اولاد کے سلسلے میں بھی نظریات ہیں، میں اولاد کا بھی پہلے حصے میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اب آج وقت ختم ہو گیا، صرف سے اشارہ کر رہا ہوں، اگر گنجائش رہی اور یاد رہا تو اگلے جلسے میں بیان کروں گا۔ 3 نظریے ہیں امام کی اولاد کو لے کر کے، اولاد و فیملی کو لے کر کے۔ پہلا نظریہ یس والا ہے، مثبت ہے، علامہ مجلسی اور سید محمد صدر جیسے افراد کہتے ہیں کہ امام کی فیملی ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں۔ دوسرا نظریہ انکار کا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کی بھی دلیلیں وہ لوگ دیتے ہیں۔ اور تیسرا نظریہ سکوت اور شک کا ہے، یہ جعفر مرتضیٰ عاملی جیسے افراد ہیں کہ یہاں پر کچھ کہنا نظر دینا مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، خدا بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔